اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں علم لقا کی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں انسل آپ کو دکھا رہا ہوں، انسل کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، انسل کہتے ہیں جنگلی پیاز کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنگلی پیاز کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ اس کا پھول ہے۔ تو ناظرین کرام، انسل جو ہے یہ عام پیاز کی طرح استعمال نہیں ہوتا، یعنی عام پیاز کی طرح اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ بھی چھوٹا ہے، یہ غالباً 2.5-3 فٹ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ کل میں گیا ہوا تھا جنگل، تو مجھے ایک پودا نظر آیا جو کہ جنگلی پیاز کا ہے، تو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ اس کا پھول ہے۔ تو ناظرین، مزاج میں گرم و خشک درجہ سوم اس کو کہتے ہیں۔ تو درجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ درجے کے حساب سے یہ جو اتباع کرام نے درجے کا اصول بیان کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ درجے میں مثال کے طور پر یہ گرم خشک ہے، انسل جو ہے گرم و خشک ہے۔ اگر پہلے درجے میں ہوگا تو اس میں معمولی سی گرمی و خشکی ہوگی، جب دوسرے درجے میں جائے گی تو پہلے سے زیادہ اس میں گرمی و خشکی ہوگی۔ اگر تیسرے درجے میں جائے گا تو پھر اس میں پہلے جو 2 درجے ہیں ان سے بھی زیادہ گرمی و خشکی پائی جائے گی۔ اگر چوتھے درجے میں جائے گا تو پھر پہلے جو 3 درجے ہیں ان سے بھی زیادہ ان میں گرمی و خشکی پائی جائے گی۔ یہ گرمی و خشکی کے جو درجے حکماء کرام نے بیان کیے ہیں، یہ ادواؤں کے درجے جو ہیں اسی طرح سے اس اصول سے ہیں۔ تو ناظرین کرام، افعال و خواص میں محلل، منزج، جاذب خون، مقوی باد، دافع ضرر، سموم، مدر بول، حیض، قاتل کرم شکم۔ جنگلی پیاز عام پیاز کی نسبت زیادہ قوی ہے، لیکن یہ اس کی مرض کھانے میں مشتمل نہیں ہے، لیکن مذکورہ امراض میں مفید ہے۔ جنگلی پیاز خاص کر ادرار، بول اور منفس بلغم میں زیادہ قوی ہے، یعنی کھانسی، دمہ، استسقاء میں مفید ہوتا ہے۔ یہ دل کو ویجیٹیبلز کی طرح تقویت دیتا ہے۔ کرم شکم کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وجہ مفاصل، جوڑوں کے دردوں کے لیے قدیم دور سے استعمال ہوتا ہے۔ سیاسی لوگ اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جنگلی پیاز کے زیادہ استعمال سے جو ہے وہ دست آنے لگتے ہیں، اس لیے اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کی جو مقام پیدائش ہے، یہ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے کثرت سے دیکھنے میں ملتا ہے۔ کل میں گیا ہوا تھا، کیونکہ میں وہاں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ اس کو لے آیا۔ تو ظفروال کے جو دریا ہے اس پر میں نے اس کو دیکھا، ایک پودا مجھے نظر آیا تھا۔ تو یہ زیادہ تر سمندروں کے کنارے، خصوصاً بحیرہ روم، بحیرہ اوقیانوس کے نزدیک زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں سندھ، پنجاب، شمالی مغرب، سرحدی صوبہ بنگلہ دیش میں چانگام، خصوصاً سمندر کے نواحی ریتلے علاقے کے علاوہ ہندوستان میں بہار، مدھیہ پردیش، راجپوتانہ، شملہ وغیرہ میں یہ خود رو بھی ہے اور اس کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جنگلی
प्याज की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूं। और ये इसका फूल है। तो वहां मैं इसकी वीडियो ना बना सका क्योंकि अंधेरा छा गया था, तो मैं अपने साथ इसको ले आया हूं। ये जंगली प्याज की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूं। इस तरह होता है असल जंगली प्याज, ये आप देख रहे हैं। ये जंगली प्याज की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जंगली प्याज है।